افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کو محفوظ پناہ گاہیں اور آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر مسلح افواج کا شدید تحفظات کا اظہار۔ افغانوں کی پاکستان میں دہشت گردی ایک اور تشویشناک امر قرار، اس طرح کے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ پاک فوج کا دو ٹوک پیغام۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے واضح کیا اور کہا کہ اس معاملے پر فوری توجہ دینے اور اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ حقیقی معنوں میں دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گیریجن کا دورہ، یوب میں ہونے والے دہشت گرد حملے پر بریفنگ۔ سپہ سالار نے سی ایم ایچ میں زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف کا شہداء کو خراج عقیدت، جوانوں کے عزم و استقلال کو بھی سراہا۔ آرمی چیف 2 روزہ دورے پر ایران چلے گئے، ایران کی سول ملٹری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، دفاع اور سیکیورٹی پر بھی بات ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ نواز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ دبئی ملاقات میں انتخابات کے فوری انعقاد پر اتفاق، انتخابی اصلاحات اور نگراں سیٹ اپ پر اہم معاملات طے۔ وفاق، سندھ، بلوچستان میں نگراں سیٹ اپ کا فارمولہ بھی طے کر لیا گیا۔ وفاق کے نگراں سیٹ اپ میں نون لیگ کے تجویز کردہ افراد کی تعداد زیادہ ہوگی۔ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی نمائندگی تناسب کے حساب سے ہوگی۔ نگراں سیٹ اپ میں سیاسی افراد اور سابق جوڈیشری کے افراد کو رکھنے پر بھی اتفاق۔ پی پی اور نون لیگ کے اہم ناموں پر مشاورت جاری۔ Had been running rumor mills that God forbid Pakistan is going to default. The risk of potential default has been completely averted. دیوالیہ ہونے کی افواہیں پھیلائی جا رہی تھی، پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا۔ آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا مشکل وقت میں دوست ممالک نے ساتھ دیا، تعاون کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہماری حکومت ختم ہونے میں 1 مہینہ رہ گیا، تجارتی خسارے کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے، ملک کی ترقی کے لیے مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے چشمہ 5 نیوکلیئر پاور پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کیمپس کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ یونیورسٹی کے لیے 10 کروڑ روپے کا اعلان۔ پاکستان کے لیے اضافی 5 ارب 60 کروڑ ڈالر فنڈنگ کی راہ ہموار۔ آئی ایم ایف پاکستان کے مشن چیف نیتھن پورٹر کی بلومبرگ سے گفتگو، کہا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے لیے 3 ارب ڈالر کی منظوری دی گئی، 1 ارب 20 کروڑ ڈالر پاکستان کو فراہم کر دیے گئے۔ رقم سے الیکشن سے پہلے زر مبادلہ ذخائر کو استحکام مل سکے گا۔ پاکستان اور امریکہ میں معاشی، سلامتی اور دفاعی تعاون پر آئندہ ہفتے مذاکرات ہوں گے۔ امریکہ کے اعلیٰ سطح وفود آئندہ ہفتے پاکستان پہنچیں گے۔ آٹا اتنا مہنگا ہے کہ دکانوں پہ بندہ غریب آدمی جو ہے نا خرید ہی نہیں سکتا۔ سب یہ آتا ہے ادھر سے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگ مزدوری چھوڑ کر آٹا لیتے کیا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہ میں کپڑے بیچ کر عوام کو آٹا دوں گا، اب تو لوگوں سے کپڑے اتار کے یہ آٹا اس کو دے رہے ہیں۔ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی، مجموعی شرح 28.96% ریکارڈ۔ چاول، گوشت، دالیں، سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور۔ کوئٹہ میں چینی 8 سے 10 روپے، آٹا 7 روپے کلو مہنگا۔ پشاور میں بھی آٹا مہنگا، 2 وقت کی روٹی کا حصول میں مشکل کا سامنا، شہریوں کا شکوہ۔ آبادی کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، یہ معاملہ صرف ریاست پر نہیں چھوڑ سکتے، ہر چیز حکومت پر نہیں چھوڑ دینی چاہیے، معاشرے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ امرتا بندیال کا اسلام آباد میں قومی کانفرنس سے خطاب، کہا پہلا قدم یہ ہے کہ قوم سادگی اپنائے، تعلیم اور ووکیشنل ٹریننگ کو فروغ دینا ہوگا، پاکستان کے عوام آگے آئیں اور ریاست کو مسائل کے حل کے مشورے دیں۔ نون لیگ کا بھرپور الیکشن لڑنے کا اعلان، محدود سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا انڈیا۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کہتے ہیں نون لیگ پنجاب میں ہر حلقے سے الیکشن لڑے گی، پنجاب میں بھرپور انتخابی مہم چلائے گی، سازش کے تحت نواز شریف کو ہٹایا گیا۔
عدالت نے پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی اور راسخ الہی کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سرکاری وکیل کی جانب سے پٹیشن کی مخالفت۔ سابق صدر پرویز مشرف کی درخواست ان کی وفات کے بعد سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 20 جولائی کو سماعت کرے گا۔ سابق صدر نے 2013 کے انتخابات میں کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا۔ ڈگرا وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے مشاورت کی جائے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا، آئینی طور پر وزیر اعلیٰ مجھ سے مشاورت کے پابند ہیں، جلد از جلد اجلاس بلائیں۔ سندھ اسمبلی کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ شکایتوں کا انبار ہے، ہماری شکایات کا ازالہ نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ بلدیاتی قانون میں ترمیم کریں گے، ہماری آبادیوں کو لاپتہ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کا رویہ غیر منصفانہ ہے، کچھ فیصلے مشترکہ طور پر کرنے کا وقت آ گیا۔ رہنما MQM پاکستان فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو۔ سندھ میں عادی مجرموں کی نگرانی کا قانون متفقہ طور پر منظور۔ چوری، ڈکیتی، اقدام قتل، کار لفٹرز کو برقی کڑا لگایا جائے گا۔ منشیات سمیت عادی مجرمان کو بھی برقی کڑا لگے گا۔ سردار محمد خان لغاری کا پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان۔ فوجی تنصیبات پر حملے کی مذمت، کہا 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے PTI چھوڑنے کا فیصلہ کیا، ریاست مخالف بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ انصاف لائرز فورم پنجاب کے نائب صدر عبدالمناف ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ علیم خان کا خیر مقدم، کہا ذاتی نہیں ملکی مفاد عزیز ہے، ریاست بچانے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی ملک کو مستحکم دیکھنا چاہتی ہے۔ ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے، ہمارے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پولیس سوچی سمجھی سازش کے تحت فسطائیت کر رہی ہے۔ شیخ رشید کا ویڈیو پیغام، کہا جو سیاستدان قوم کو منہ نہ دکھا سکتے وہ بھی سازش میں شامل ہیں۔ نفرت آگ کی طرح پھیل رہی ہے، ہمیں نفرت کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے ہمارے اداروں کی طرف سے، یہ انتہائی خوشائند بات ہے۔ زراعت کے معاملے میں دیکھا جائے تو پازیٹیو انیشیٹو ہے۔ آرمی چیف نے یہ جو بنجر زمینیں آباد کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ زراعت میں بین الاقوامی سرمایہ کاری پر عوام کی رائے، کہتے ہیں زراعت میں جدت سے ملک خوراک میں خود کفیل ہوگا، غیر ملکی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے۔ بنجر زمینیں آباد کرنے کا آرمی چیف کا فیصلہ خوشائند قرار۔ ملکوال میں آرمی فری ویٹرنری کیمپ کا انعقاد، کیمپ پاک فوج اور محکمہ لائف سٹاک نے مل کر لگایا۔ کل 162 جانوروں کا معائنہ اور علاج کیا گیا، مفت ادویات بھی تقسیم۔ گابجی اسپیشل صنعتی زون منصوبہ پاکستان اور خطے کے لیے اہم ہوگا، روزگار کے مواقع ملیں گے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں سرمایہ کار کراچی میں سرمایہ لگائیں، 10 سال ٹیکس فری ہوں گے۔ منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کل بلاول بھٹو کریں گے۔ بھارت کی آبی جارحیت سے ملک میں سیلاب، دریائے ستلج میں بہاولپور اور بھاول نگر کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، دریائے راوی میں سیلابی ریلا لاہور کی جانب گامزن، دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند۔ ملک میں مانسون کا سلسلہ بھی جاری، شرکپور، میلسی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں برسات، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ پنجاب رینجرز کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن، 70 افراد اور مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل۔ اب تک 300 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ محسن نقوی کا گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دورہ، دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا، مکینوں سے ملاقات، امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کا بھی حکم۔ پاک پتن میں بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے 781ویں عرس کی تقریبات، 15 روزہ عرس میں شرکت کے لیے زائرین کی آمد جاری۔ سندھ پریمیئر لیگ کا آغاز 19 ستمبر سے ہوگا۔ نوجوانوں کا تعلق کسی بھی حصے سے ہو، ملک کا نام روشن ہونا چاہیے۔
सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का तकरीब से खिताब, कहा सखर में एयरपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा है, हैदराबाद और लड़काना में खेलों के फरोग के लिए इक़दाम उठाएंगे।